ہوئے تھے فروری 2024 میں، تو اس کے تقریباً 1-2 مہینے بعد میں ان دنوں قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ ایک پروگرام کرتا تھا. تو میں نے ان دنوں کہنا شروع کیا تھا، اور جب اس وقت اس بات کو کوئی نہیں مان رہا تھا، لیکن میں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور عمران خان کے وزیر اعلیٰ نہیں، وہ کسی اور کے وزیر اعلیٰ ہے. جی. اور یہ بات میں نے ایسے ہوا میں نہیں کی تھی، بلکہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے، جو جن ڈائنامکس کو میں جانتا ہوں، یا جو میرے سامنے جو حالات تھے، کیونکہ علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور جو ڈیرہ اسماعیل خان سے قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، ان کا وہی کردار تھا جو ایک زمانے میں محمود خان کے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کے بھائی احمد خان کا تھا. اور وہ سوات کے سیدو شریف کے ایک بنگلے میں بیٹھا کرتے تھے اور وہاں سے سارے معاملات چلاتے تھے. وہی کام فیصل امین گنڈاپور کرنے لگے تھے اور وہ پشاور کے شامی روڈ کے ایک بنگلے میں بیٹھنے لگے تھے. تو پہلے میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ شاید فیصل امین گنڈاپور کو اور ان معاملات کو روکا جائے، لیکن جب اس کو نہیں روکا گیا تو میں پھر نیب، FIA، دوسری ایجنسیاں جو تھی وہ کوئی تحقیقات نہیں کر رہی تھی. تو بحیثیت صحافی میں معاملے کی تہ تک پہنچ گیا کہ علی امین گنڈاپور کو کس کی آشیرواد حاصل ہے اور اتنے جارحانہ وہ کیوں جا رہی ہے. اب آتے ہیں موجودہ صورتحال پر. دیکھیں، علی امین گنڈاپور نے یا ان کے دوستوں نے اچھی خاصی کرپشن کر لی. آپ نے دیکھا ابھی ایک ہفتہ پہلے فرائیڈے ٹائمز میں میرا آرٹیکل بھی شائع ہوا تھا پلیسر گولڈ کے حوالے سے، اور یہ تقریباً 150 ارب کی کرپشن ہے، 144 ارب کی. تو اس کے پیچھے کون ہے؟ پھر کوہستان کا 40 ارب کرپشن ہے، CNW لکی مروت اور دوسرے اضلاع کا 25 ارب تک کرپشن ہے، گندم سکینڈل، میڈیسن سکینڈل، یہ تمام اس پر میں بات کر چکا ہوں. تو یہ صرف اس کا فائدہ صرف گنڈاپور خاندان کو نہیں ہو رہا تھا، اس کا فائدہ بہت سارے MPs اور منسٹروں کو بھی ہو رہا تھا، بلکہ پارٹی کے لوگوں کو بھی ہو رہا تھا. تو علی امین گنڈاپور کو آپ اتنا کمزور نہ سمجھیں کہ بس عمران خان پاپولر ہے تو سارے پاپولرٹی کی طرف جائیں گے. بھائی ایسا نہیں ہوتا. پاپولر بھٹو بھی تھے، لیکن پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ پھر بھاگ گئے تھے جب مشکل وقت آیا. پاپولر نواز شریف بھی تھے، لیکن جب مشرف کا مارشاء اللہ لگا تو وہ پاپولرٹی صرف کلثوم نواز کے ڈٹ کر کڑی ہو گئی تھی، اور کچھ سعد رفیق اور خواجہ آصف اور پرویز رشید اور کچھ لوگ رہ گئے تھے، باقی سب بھاگ گئے تھے. تو علی امین گنڈاپور کے پاس فائلوں کے انبار پڑے ہیں، ان کے پاس بھی اور ان کے سپورٹرز کے پاس بھی. جب موقع آئے گا تو کل میں نے ایک خبر کو بریک کیا تھا، اور پھر بہت سے لوگوں نے اس خبر کو لے کر اس پہ ویلاگز بھی کیے، میڈیا میں بھی ڈسکس ہوا کہ 92 کے قریب ممبران ہیں صوبائی اسمبلی میں، لیکن ان میں سے 60 کے قریب ممبران علی امین گنڈاپور کے جیب میں پڑے ہیں یا ان کی جیب میں رکھے گئے. اچھا، مطلب اس کا مطلب ہے کہ خالی علی امین گنڈاپور تو ذمہ دار نہیں ہے نا بجٹ پاس کروانے کے. اگر عمران خان صاحب نے کہا تھا تو وہ تو پوری اسمبلی سے کہا تھا نا، تو خالی علی امین گنڈاپور پر ہی الزام لگانا، اس کو ہی قرار دینا، پھر یہ تو مناسب نہیں ہے نا. نہیں، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. علی امین گنڈاپور اکیلے تو ذمہ دار نہیں ہے. یہ تو اسمبلی آدھے سے زیادہ جو PTI کے لوگ ہیں وہ تو سارے کرپشن میں انوالو ہیں. ان سب کو اشارہ کر دیا گیا، کسی کو بیرسٹر سیف کے ذریعے پیغام دیا گیا، کسی کو کسی اور کے ذریعے پیغام دیا گیا کہ بجٹ پاس کرے، ادھر ادھر نہ جائے، آپ کے جو کرتوتے وہ سب علم میں ہیں. اور پھر گنڈاپور نے اپنے ممبران کو بھی اکٹھا کیا، اپنے منسٹرز کو بھی اکٹھا کیا، اور ان سے کہا کہ بجٹ پاس کروانا ہے. عمران خان کی بات، اور عمران کی پہلے کون سی بات مانی گئی ہے پختونخوا میں؟ مجھے بتائے نا. عمران خان نے جب ان کو سزا ہوئی تو اسی دن جب گنڈاپور ان سے ملنے گئے تو عمران خان نے کہا کہ آپ فوری طور پر مشال یوسفزئی کا نوٹیفیکیشن کر دیں اور انہیں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر بنا دیں. نہیں کیا ابھی تک. عمران نے کہا کہ تیمور جھگڑا کا نوٹیفیکیشن کر دیں. نہیں کیا ابھی تک. عمران نے کہا کہ کامران بنگش سابق وزیر اطلاعات کا نوٹیفیکیشن کر دیں. نہیں کیا ابھی تک. آپ دیکھیں جنید اکبر کو عمران خان نے صوبے کا
صدر بنایا لیکن جنید اکبر دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس نے ایک جلسہ کیا تھا صرف سوابی میں, اس کو بھی گنڈاپور نے ناکام بنا دیا تھا, اور جنید اکبر اسلام آباد سے نکل نہیں رہے ہیں. ایک سابق CNW کے منسٹر تھے شکیل خان, عمران نے اسے کہا کہ جاؤ گنڈاپور کے خلاف پریس کانفرنس کرو. وہ گئے تو گنڈاپور نے کہا کہ میں چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا. بیرسٹر سیف کو ساتھ بٹھایا اور پریس کانفرنس اپنی مرضی کے مطابق کروایا, عمران کی مرضی کے مطابق نہیں, اور دوسرے دن اسے کابینہ سے بھی نکال دیا, اور عمران خان اس کو نہیں بچا سکے. جب وہ عمران سے ملنے گئے اور کہا کہ خان صاحب مجھے تو کابینہ سے بھی نکال دیا, پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے دی گئی, تو عمران نے کہا میں دیکھوں گا, اور وہ دن اور آج کا دن عمران خان دیکھیں گے. بھئی زمینی حقائق یہ کہ گنڈاپور بہت حاوی ہے. اس نے عمران کے ہر قریبی آدمی کو بہت پیچھے دھکیل دیا ہے. عاطف خان ذرا ہل کر تو دکھائے, اس کو تو اینٹی کرپشن کمیٹی نے نوٹسز جاری کر دیے. جنید اکبر کہاں کڑے ہیں؟ شکیل خان نے عمران کے کہنے پر پریس کانفرنس کی, کہاں کڑے ہیں؟ وہ تو کابینہ تک سے نکال دیے گئے. یہ سارا ڈرامہ ہے. عمران خان کے لوگ ہیں, عمران خان کی پاپولیرٹی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے, وہی ہوگا جو گنڈاپور اور اس کے سپورٹرز چاہیں گے. تو پھر یہ علیمہ خان صاحب ٹھیک فرما رہی ہے نا, عمران خان صاحب مائنس ہو گئے ہیں. اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ مائنس کب تک ہوئے ہیں اور کیا طریقہ کار ہوگا کہ عمران خان صاحب دوبارہ پارٹی میں ہو, اور عمران خان صاحب آپ کو کتنی دیر جیل میں نظر آ رہے ہیں؟ کوئی کسی جگہ پہ کوئی بہتری نظر آ رہی ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں نواز شریف بہت پاپولر تھے, خصوصاً پنجاب میں ان کی پاپولرٹی اسی طرح تھی جس طرح عمران خان کی ہے خیبر پختونخوا میں. اور نواز شریف 1997 کا الیکشن ایک حیرت انگیز لیڈ کے ساتھ جیت گئے تھے, لیکن پھر 2 سال بعد کیا ہوا؟ پاپولرٹی بھی موجود تھی, نواز شریف بھی موجود تھے, ان کی پارٹی بھی موجود تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی پوری پاکستانی تاریخ کی سب سے شاندار کارکردگی بھی موجود تھی. یہ موٹر وے کا پھیلا ہوا جال, یہ سی پیک کے, چلو سی پیک تو اس وقت نہیں تھا, لیکن بہترین معاشی صورتحال, یہ تمام عالمی معاہدے, یہ تمام نواز شریف کے کریڈٹ پر تھے. اس کے باوجود بھی نواز شریف 2018 تک 2014 تک اقتدار سے دور رہے اور مشکلات کا سامنا کرتے رہے. عمران خان کے پاس پاپولرٹی کے علاوہ ہے کیا؟ ان کے پاس تو کارکردگی بھی نہیں ہے, بدترین کرپشن بھی ہے, بیڈ گورننس بھی ہے, امن و امان کی بدترین صورتحال بھی ہے. ان کے پاس ان کے کریڈٹ پر تو کچھ بھی نہیں ہے. نواز شریف کے کریڈٹ پر تو ایک شرافت تھی, تہذیب تھی, نواز شریف کی کارکردگی تھی, بہت کچھ تھا, اور اس کے ساتھ پاپولرٹی بھی تھی. لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عمران کے پاس پاپولرٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, تو اس پاپولرٹی سے کون ڈرے گا پھر, جب اس ملک میں سیاسی عمل اسی طرح چلتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, مطلب خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہے. اب خان صاحب کے چیپٹر جو ہے وہ بالکل کلوز ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اگلے 2-3 سال تک تو پولیٹیکل سینیریو پہ عمران خان مجھے دکھائی نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جنید صاحب جو ہیں جن کو بڑی دھوم دھام سے لایا گیا تھا اور انہوں نے آ کے بڑی بڑی تقریریں کی, جلسہ کیا تھا, مراد سعید صاحب بڑے بڑے بیان دیے تھے, وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے, وہ بھی اتنے مجبور ہیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے شروع میں آ کے تو رشوت خوب ڈالا تھا نا ایک دفعہ. جنید اکبر کی حالت تو بیچارے کی یہ ہے کہ عمران خان نے 3 رکنی اینٹی کرپشن کمیٹی بنائی خیبر پختونخوا میں. اس میں ایک سابق ایڈوکیٹ جنرل قاضی انور کو شامل کیا, ایک اینٹی کرپشن کے مشیر بریگیڈیئر مصدق عباسی ان کو شامل کیا, اور ایک جنید اکبر کو شامل کیا, اور کہا کہ یہ احتساب کرے گی یہ کمیٹی. دوسرے دن گنڈاپور نے باقی 2 کو رہنے دیا اور جنید اکبر کو اس کمیٹی میں سے نکال کر اپنے دوست سابق گورنر شاہ فرمان جو ان کے ساتھ شکار پر جاتے ہیں ان کو اس کمیٹی میں شامل کر دیا, اور عمران خان کے آدمی جنید اکبر کو نکال دیا, عمران خان کے آدمی شکیل کو کابینہ سے نکال دیا, عمران خان کے آدمی عاطف خان کو اینٹی کرپشن کے نوٹسز جاری کر دیے. اس نے تو عمران خان کے ایک آدمی کو نہیں چھوڑا. تو جنید اکبر اس کے سامنے کیا ہے؟ وہ شریف آدمی ہے, وہ ان کے سامنے کیا ٹھہر سکیں گے؟
تو ان کا کوئی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے ملکن سے ایک ایم این اے ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کے ایم این اے بے اختیار اور بے حیثیت ایم این اے ہے ان میں سے ایک جنید اکبر بھی ہے. ان سے بھی ایک جنید اکبر بھی ہے. سر اب ذرا تشریف لائیں ذرا ادھر. فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں یہ امریکہ گئے, امریکہ کے دورے پر گئے اور سوالات اٹھائے گئے کہ اکیلے گئے ہیں, ان کے ساتھ حکومتی وفد نہیں ہے یا وہ حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہے. اس پہ اسلام آباد میں کیا اس پہ تاثر, کیا لوگ اس پہ اسلام آباد میں بات کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے؟ دیکھیے سدیلہ صاحب, میں تو جو میری 25-30 سال کی صحافت ہے میں تو اسی کے مطابق بات کروں گا. اگر آرمی چیف ملاقات کر رہے ہیں اچھی بات ہے, لیکن ایسی ملاقاتوں کے کبھی اچھے نتائج نہیں آئے. یعنی جب سیاسی قیادتوں کو سائیڈ لائن کر دیا گیا تو اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں آئے. ایوب دور میں سیاست دانوں پر ایبڈو نافذ کر دی گئی, انہیں نااہل کر دیا گیا, انہیں سیاسی عمل سے الگ کر دیا گیا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سب کچھ سنبھال لیا. لیکن پھر اس کے نتائج کیا آئے؟ اس کے نتائج یہ آئے کہ 3 دریا انڈیا کے حوالے کر دیے گئے اور آج ہم اسے بھگت رہے ہیں. 70 میں یحییٰ خان آتے ہیں, وہ سیاست دانوں کو الگ کر لیتے ہیں سیاسی عمل سے اور ایک اور ماشاء اللہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہمیں بنگلہ دیش کا سانحہ دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح اسامہ بن لادن کے معاملات میں اور افغان معاملات سے سیاستدانوں کو الگ کر دیا گیا تھا, لیکن پھر اسامہ کے معاملے میں جس ہزیمت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا تھا اور پھر وہ ایک امریکن صحافی ڈینیل پن کے معاملے میں سیاستدانوں کو الگ کیا گیا تھا تو ایک اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. میں تو اس کی حمایت ہرگز نہیں کروں گا کہ سیاسی قیادتوں کو بین الاقوامی معاملات یا قومی معاملات سے الگ رکھا جائے. تاہم فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے امریکن پریزیڈنٹ سے تو ایک اچھی بات ہے, ایک اچھا جسٹر ہے, لیکن اس میں سیاسی قیادت کو شامل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. صدر ٹرمپ پاکستان کے اتنے دیوانے کیوں ہیں؟ ہر دوسرے دن وہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. کل ہمارے ادھر ہالینڈ میں دی ہیگ میں جو نیٹو کی کانفرنس تھی وہاں پہ انہوں نے جنرل صاحب کی ڈائریکٹ بھی تعریف کر دی, اس سے پہلے قیادت کی تعریف کر رہے تھے, عوام کی تعریف کر رہے تھے. کیا وجہ ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں کوئی اس علاقے میں کوئی بڑی ہیپننگ ہونے والی جہاں پاکستان کی ضرورت پڑنے والی؟ دیکھیں اس حوالے سے ہمیں زیادہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ایک تو یہ ہے کہ چین کی بالادستی, ان کی ٹیکنالوجی جو پوری دنیا پر حاوی ہو گئی ہے, پاک انڈیا جنگ, پھر ایران سے پسپائی, تو اب اتنی سکت تو ان قوتوں میں نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ ملیا میٹ کر سکیں گے. خدا نخواستہ وہ تو جب ہم کمزور پوزیشن میں تھے, جب ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا تھا تو اس وقت نہیں کر سکے تھے, تو اب تو پاکستان ایک مضبوط پوزیشن میں ہے. مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ہر امریکن پریزیڈنٹ اپنا ذہن پالیسیوں کے لیے لے کر آتا ہے. جس طرح ریگن کے زمانے میں مختلف بوسنیا مسئلہ پھر کلنٹن دور تک آیا, یا افغان مسئلہ تھا, پھر عراق مسائل, تو ان پریزیڈنٹ کا رجحان اس طرف تھا. لیکن ٹرمپ کا رجحان بزنس کی طرف ہے. وہ بنیادی طور پر ایک بزنس مین ہے اور وہ منرل کی تلاش میں ہے, کیونکہ اس خطے میں دنیا کے سب سے زیادہ ابھی 1-2 دن پہلے ایک بہت بین الاقوامی ماہر سے میری بات ہو رہی تھی, تو وہ بتا رہے تھے کہ صرف دریائے سندھ میں دنیا کا سب سے زیادہ سونا موجود ہے اور یہ کروڑوں تولہ کے حساب سے یا جو بھی گرامز ہے یا جو بھی ہے, کہتے ہیں کہ چند پاکٹس پر اتنا زیادہ موجود ہے. تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وزیرستان میں, باجوڑ میں, ممن میں, افغانستان کے اندر, اور یہ سلسلہ جاتے جاتے ایران اور تاجکستان ازبکستان تک پھیل رہا ہے. تو ایک بہت رچ خطہ تو ہے اس حوالے سے, اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ بزنس کی تلاش میں ہے. اگر وہ پاکستان کے لیے اتنا پازیٹیو جسٹر دے رہے ہیں تو اس کو ضروری نہیں کہ ہم ملٹری حوالے سے اس اینگل سے دیکھیں, بلکہ اس کو ہم بزنس اینگل سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر یہ معاملات آگے بڑھے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان کے پاس اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے
सर्च करने के लिए या उन मिनरल्स को निकालने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, और अगर वो टेक्नोलॉजी लेकर आए, पाकिस्तान अपना शेयर ले, वो यहाँ पर बिजनेस करे, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो पहले वाला खदशा जाहिर किया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान से हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। सर, ईरान के हवाले से बताइएगा, ईरान ने 11-12 रोज़ जिस तरह इसराइल का मुकाबला किया वो भी हमारे सामने है। इसराइल और ईरान की जो अभी सीज फायर हुआ और ट्रंप ने जिस तरह सुलह का ऐलान किया, अब जंगों का ऐलान ज्यादातर ट्रंप ही कर रहे हैं। हिंदुस्तान जो कि बहुत ज्यादा इन था ईरान में, हमेशा से उसकी बड़ी झुकाव भी रहा। इस सारे चैप्टर में हिंदुस्तान कहाँ था, किस तरफ खड़ा था? ईरान की तरफ खड़ा था, इसराइल की तरफ खड़ा था? और पाकिस्तान के किरदार पर क्या कहेंगे जो ईरान के साथ मिलकर साथ दिया? हिंदुस्तान की बदबख्ती के दिन है हर हवाले से, और मैंने कुछ दिन पहले बात की थी कि जब BLA और सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो बलूचिस्तान के अंदर है, उन्होंने ईरान के अंदर अपने ठिकाने बना लिए थे और बंदर अब्बास तक और दूर दूर तक ये मामलात फैल गए थे, और इंडियन उन्हें अपने प्रॉक्सीज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, तो ईरान ने एक बड़ी गलती की, और ईरान ने वो कि उनको इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बहुत करीबी रहे, और वो समझते रहे कि ये किसी और के खिलाफ मामलात हो रहे हैं, यकीनन किसी और यानी पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे थे। लेकिन ये जो ईरान के 6 अहम तरीन साइंसदान, जिनमें उनके सरकर्दा साइंसदान फरीदुन अब्बासी भी शामिल थे, उनके 3 टॉप के जनरल, जिनमें आर्मी चीफ जनरल बाकरी भी थे, जिनमें पासदारान इनकलाब के चीफ जनरल हुसैन भी थे, इन सब लोगों को टारगेट किया गया। किसी को फ्लैट में टारगेट किया, किसी को फार्म हाउस में टारगेट किया, किसी को अपने दफ्तर में टारगेट किया। तो फिर ये मुखबिरी किसने की? ये उस वक्त से होता रहा जब पाकिस्तान मुखालिफ हुए थे, BLA और दूसरे लोग ईरान के अंदर इंडियन प्रॉक्सीज बने हुए थे। तो उसकी आड़ में जब इसराइल इंडिया को ऊपर मिसाइल दे रहा था, उनके साथ मामलात आगे बढ़ा रहा था, तो इंडिया एक तरह से इसराइल को फैसिलिटेट कर रहा था, और बज़ाहिर तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रॉक्सीज काम कर रहे थे और कर भी रहे थे, लेकिन यही प्रॉक्सीज ईरान के खिलाफ भी एज ए स्पाई, एज ए जासूस फैले हुए थे, और उन्होंने एक एक चीज की निशानदही कर दी थी, मुख्तलिफ जगहों पे चिप्स लगाए हुए थे, और उसी से इसराइल को सबके ठिकानों का इल्म था, सबको आसानी के साथ टारगेट कर गए और 10 मिनट के अंदर अंदर उनके टॉप ब्रास को खत्म कर दिया था। तो इंडिया का तो यही किरदार है। अब मेरे ख्याल में ईरान को भी इसकी समझ आ गई होगी। अलबत्ता पाकिस्तान ने उनके साथ जंग में हर हवाले से मदद की, और खुसूसन डिप्लोमेटिक महाज पे, तो अब ईरान को समझना चाहिए और अपनी बुनियादी पॉलिसियों में तब्दीली लानी होगी। ठीक है, आखिरी सवाल सर, हुकूमत पाकिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त कंफर्टेबल जोन में है, जगह मसाइल, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो सेफ है सर? हुकूमत को तो अभी कोई खतरा नहीं है, हुकूमत कंटिन्यू करेगी। ये अगर अफवाहें उड़ रही है, जर्नलिस्टिक मार्केट में लोग अपने सौदे बेच रहे हैं, तो भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत क्यों खत्म हो? आखिर वो आप कोई वो रीजन तो बताए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामलात ठीक है, बल्कि आइडियल है उनके लिए। हालांकि हम तो इसके हमायती नहीं, हम तो कहते हैं कि सियासत मजबूत हो, पार्लियामेंट मजबूत हो, लेकिन बहरहाल ये ग्राउंड रियलिटीज भी यही है।